قومی اسمبلی میں حکومت کی ریکارڈ پھرتیاں، آدھے گھنٹے میں 9 آرڈیننس بلز کی صورت میں منظور۔ اجلت میں کی جانے والی قانون سازی کے دوران پارلیمانی روایات نظر انداز، بل متعلقہ کمیٹیوں کو بھیجا گیا، نہ ہی اپوزیشن کو بولنے کا موقع ملا۔ ایوان کی کارروائی کے دوران اپوزیشن کا طوفان، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا، خوب نعرے بھی لگائے۔ عدویہ دندان سازی میں استزاد کو تسلیم کرنے کا اہتمام کرنے کا بل پاکستان طبی کمیشن بل 2019 منظور کیا جائے۔ سیاسی پارٹی کے شکل میں جو قبضہ گروپ اس وقت پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سیاسی دہشت گردی کو بالکل آخری حد تک پہنچا دیا ہے۔ تمام اپوزیشن پارٹیز نے یہ متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ آپس میں مشاورت کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے موو کیا۔ آج پارلیمنٹ میں قانون سازی کا مذاق اڑایا گیا، اپوزیشن جماعت ایوان سے باہر خوب گرجی۔ نون لیگ اور جے یو آئی کا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان، پیپلز پارٹی نے قانون سازی کو آئین کے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ سب سے پہلے قوانین کو بدلنا ہے، وہ تبدیلی جس کا خواب پاکستان کے 22 کروڑ عوام، اس کو تعبیر ملے گی، اور آج اس عمل کا آغاز وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوا۔ حکومتی وزراء نے بل کی منظوری کو تاریخ ساز دن قرار دیا۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں حکومت انگریز کے بنائے قانون کو بدلنا چاہتی ہے، اپوزیشن عوامی مفاد میں حکومت کا ساتھ دے۔ اعظم سواتی بولے عمران خان کا مقصد عام آدمی کی فلاح و بہبود ہے، عوام کو حق دلوانے کے لیے قانون لا رہے ہیں۔ آزادی مارچ دھرنا جاری رہے گا، رہبر کمیٹی ڈٹ گئی، حکومت پر مزید دباؤ بڑھانے کا فیصلہ، اکرم درانی کا 2 دن میں بڑی خبر دینے کا بھی اعلان۔ حکومت مارچ ختم کرانے کے لیے متحرک، پرویز خٹک کہتے ہیں صرف استعفے پر ڈیڈ لاک ہے، چودھری پرویز الہی کو معاملے کے جلد حل کا یقین۔ اس عمر میں پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو جو ملک کو چلانے کے سلیقے جانتے ہیں، ان کو آپ نے جیل میں ٹھونس دیا اور نااہلوں کو آپ نے حکومت عطا کر دی، ملک کیسے چلے گا؟ جو ملک چلانے کے سلیقے جانتا ہے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور جو نااہل ہیں انہیں مسلط کر دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، آزادی مارچ کے شرکا سے خطاب میں کہا عمران خان اب آپ کو NRO نہیں ملے گا، پاک فوج کے بیان کا بھی خیر مقدم۔ آزادی مارچ قیادت حکومتی اراکین کے نشانے پر، شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن اپنے ہی جال میں پھنسے گی اور منہ کی کھائے گی۔ فواد چودھری نے کہا رہنما آزادی مارچ حلوہ اور کارکن بیچارے دھکے کھا رہے ہیں۔ شوکت یوسف زئی بولے آزادی مارچ ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، اراکین کو اپوزیشن کے احتجاج کا بھرپور جواب دینے کی ہدایت۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر بھی غور، وزیر اعظم مہنگائی کی صورتحال کی خود مانیٹرنگ کریں گے۔ والد کی صحت پر بیٹے کو شدید تشویش، بلاول بھٹو کہتے ہیں آصف زرداری کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی، سابق صدر کو طبی ماہرین تک رسائی نہ دینے کا شکوہ بھی کر ڈالا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے نیٹو کے ڈی جی انٹرنیشنل ملٹری سٹاف کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ جنرل ہانس وارنر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ سپاہی سالار نے افغانستان میں قیام امن سے متعلق مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ امن، محبت، رواداری، کرتارپور راہداری، 2 دن بعد ہوگا تاریخی افتتاح، بھارتی مہمانوں کی فہرست پاکستان کو موصول، سابق بھارتی وزیراعظم منموہن سنگھ اور یاروں کے یار نوجوت سنگھ سدھو پاکستان آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ بھارتی پنجاب امرندر سنگھ سمیت کابینہ اور اراکین اسمبلی بھی شریک ہوں گے۔ سکھ برادری میں خوشی کی لہر، بھارتی شہر میں پاکستانی پرچم لہرانے لگے۔ پاکستان کھول رہا ہے محبت کی راہیں، بھارت کر رہا ہے نفرت کا پرچار،
مقبوضہ کشمیر میں 95 دنوں سے ہے کرفیو لگاتار۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں بھارت ہندوتوا نظریے پر عمل پیرا ہے۔ صدر آزاد کشمیر بولے بھارت مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے۔ سردار مسعود خان کا پاکستانی موقف کی حمایت پر ملیشین وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ سیاسی میدان میں پیپلز پارٹی کا امتحان، پی ایس شاسی دادو میں ضمنی انتخاب، ووٹوں کی گنتی اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری، جانے کا پلڑا بھاری، صلاح شاہ جیلانی آگے، پی ٹی آئی کے امداد لغاری پیچھے۔ نیب کو اسحاق ڈار کی جائیداد نیلامی کی اجازت مل گئی۔ اسحاق ڈار کی جائیداد نیلامی روکنے کی درخواست احتساب عدالت نے مسترد کر دی۔ تبسم اسحاق ڈار جائیداد تحفے میں ملنے کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکی۔ ہولناک داستان سانحہ تیز گام، ڈی این اے سے شناخت ہونے والی میتیں آبائی علاقے پہنچا دی گئیں۔ مختلف شہروں میں نماز جنازہ ادا، پیارے آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک۔ سانحہ میں کراچی کے رہائشی ایک ہی خاندان کے 5 افراد بھی لقمہ اجل بنے، 3 کی شناخت ہو گئی، 2 کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ متاثرہ خاندان حکومتی تعاون کا منتظر۔ قصور میں 8 سالہ بچی کے اغوا کا ڈراپ سین، بچی اغوا نہیں ہوئی، سفاک والدین نے خود لاپتہ کیا۔ منصوبہ مخالفین پر الزام لگا کر بدلہ لینا تھا۔ پولیس کا بروقت ایکشن، فیصل آباد سے بچی کو بازیاب کرا لیا، والدین کا راز فاش کر دیا۔ کراچی میں پولیس کی کارروائی، ایس پی شاہ محمد شاہ کا قاتل گرفتار، ڈی آئی جی ایسٹ کے مطابق گرفتار ملزم ٹارگٹ کلر ہے جس کا تعلق ایم کیو ایم لندن سے ہے۔ شہریوں کو کتوں سے بچانے کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں، کتوں کی بہتات، ویکسین کی کمی سے متعلق کیس میں سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ عدالت نے واضح کیا اگر 15 دن میں پیش رفت نہ ہوئی تو چیف سیکرٹری کو بلائیں گے۔ کراچی سے پہلے کچرا نہیں اٹھ رہا تھا، اب کتے نہیں مر رہے، کیا اقوام متحدہ سے فوج آئے گی کتے مارنے؟ سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا کراچی کے مسائل پر طنز، وفاق، سندھ اور بلدیہ سب کچرا اٹھانے میں ناکام قرار۔ مڈیاری میں خوفناک حادثہ، نیو سعید آباد نیشنل ہائی وے پر لیا سے کراچی جانے والی کوچ نے گدھا گاڑی کو روند ڈالا۔ حادثے میں 11 افراد جاں بحق، 2 زخمی، اسپتال منتقل۔ ٹائم اسکیل کا مطالبہ لیے کراچی کے اساتذہ احتجاج پر ڈٹ گئے۔ کراچی پریس کلب کے باہر دوسرے روز بھی مظاہرہ، رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان اظہار یکجہتی کے لیے پہنچے، وزیر تعلیم سے مظاہرین کی بات سننے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور میں نابینا افراد کا احتجاجی دھرنا چوتھے روز بھی جاری۔ پاکستان کے طلبہ پاکستان کی شان، دنیا دیکھ لے یہ بھی ہے پاکستان۔ پشاور یونیورسٹی کے نابینا طالب علم کا کارنامہ، شعبہ اسلامیات میں عمیر طیب نے گولڈ میڈل حاصل کر لیا۔ کوئٹہ کی باہمت خاتون حلیمہ بی بی علم کی دولت بانٹنے میں مصروف، کام کاج کرنے والے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، چلغوزے بھی چوری ہو گئے، دام جو اتنے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں انوکھی واردات، وانا کے گودام سے ڈاکو 1 کروڑ 20 لاکھ روپے مالیت کے چلغوزے لے اڑے، تاجر سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ لاہور میں اسموک کے وار، شہریوں کی آنکھیں جلنے لگی۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، جل تھل ایک ہو گیا، پہاڑوں پر برف باری، کوہساروں پر سفیدی نے منظر حسین بنا دیا۔ سے بڑے ایوان سے جہاں آج جمہوری روایات کو پیروں تلے رون دیا گیا، قومی اسمبلی اجلاس میں پارلیمانی روایت کو بری طرح پامال کیا گیا۔ اپوزیشن کے احتجاج کا بھی کوئی خیال نہیں رکھا گیا، 9 صدارتی آرڈیننس کو بل کی شکل دے کر ایوان سے منظور کرا لیا گیا۔ اپوزیشن نے قانون سازی کو مسترد کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پارلیمانی روایات پامال، اپوزیشن کا بھی نہیں رکھا گیا کوئی خیال۔ سیرت کا جواب ہاں میں ہے، لہذا شک ایک ابتدائی اور عنوان بل کا حصہ قرار پایا ہے۔ آئٹم نمبر 8، حکومت نے 9 آرڈیننس کو بل کی شکل دے کر ایوان سے منظور کرا لیا۔
وہ تمام اراکین جو اس کے حق میں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں نہ کہیں. میرے خیال میں اکثریت کا جواب ہاں میں ہے، نتیجتاً تحریک منظور کی جاتی ہے. اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا. مسلم لیگ نون اور جے یو آئی نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کر دیا. سیاسی پارٹی کے شکل میں جو قبضہ گروپ اس وقت پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سیاسی دہشت گردی کو بالکل آخری حد تک پہنچا دیا. تمام اپوزیشن پارٹیز نے یہ متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ آپس میں مشاورت کے ساتھ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے موو کی. پیپلز پارٹی نے قانون سازی کو آئین کے خلاف ورزی قرار دیا. موجودہ حکومت کا رویہ شروع دن سے ہی ایک غیر جمہوری رویہ ہوا. انہوں نے پہلے دن سے ہی پارلیمنٹ کو کبھی بھی وہ توقیر اور عزت نہیں دی جس کی پارلیمنٹ مستحق، کہ آئے دن یہ نت نئے طریقہ کار سے پارلیمان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہماری پارلیمانی تاریخ کا شاید ایک سیاہ ترین دن ہے. حکومتی وزراء نے بل کی منظوری کو تاریخ ساز دن قرار دیا. سب سے پہلے قوانین کو بدلنا ہے، وہ تبدیلی جس کا خواب پاکستان کے 22 کروڑ عوام، اس کو تعبیر ملے گی، اور آج اس عمل کا آغاز وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ہوا. عمران خان کا بنیادی مقصد انسانی احساس ہے کہ لوگوں کو جلد سے جلد ان کی دہلیز کے اوپر جو ہے کس طریقے سے اپنے قوانین کو ریفارم کر کے ان کو بلا تفریق سہولتیں جو ہے دی جائیں. وزراء کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا بنیادی مقصد عام آدمی کی فلاح و بہبود ہے. نئے قوانین عوام کے لیے مؤثر ثابت ہوں گے. آزادی مارچ کا ذکر کرتے ہیں جس کے پنڈال سے مولانا فضل الرحمان نے پاک فوج کو سلام پیش کیا. اپنے خطاب میں کہا کہ پاک فوج کے غیر جانبداری سے متعلق بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں. گلے شکوے اپنوں سے ہی ہوتے ہیں. ساتھ ہی انہوں نے حکومت کو بھی للکارا. کہا کہ واضح کر دینا چاہتے ہیں وزیر اعظم کو کوئی NRO نہیں ملے گا. کے ترجمان ISPR کے اس بیان کا خیر مقدم کرتا ہوں جس میں انہوں نے بڑی تسلی قوم کو دے دی ہے کہ فوج غیر جانبدار ادارہ ہے اور وہ غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے. لیکن گلہ اپنوں سے ہوتا ہے، پرائم سے نہیں ہوا کرتا. گلہ شکوہ اپنائیت کی علامت ہوتی ہے، دشمنی کی علامت نہیں ہوا کرتی. سیاستدانوں سے کہتے ہیں ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے، اس لیے آج یہ کہنے کا حق مجھے پہنچتا ہے اب آپ کو کوئی NRO نہیں دیں گے. حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور اپوزیشن کی رہبر کمیٹی میں ڈیڈ لاک ختم نہ ہو سکا. اکرم درانی کہتے ہیں کہ 2 روز میں آزادی مارچ نیا رخ اختیار کر جائے گا. میں اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے پلان ہو گیا تیار. اکرم درانی کے مطابق مارچ میں شرکت کے لیے مزید قافلے چل پڑے. 2 دن کے بعد انشاءاللہ پھر ایک نیا رخ اختیار کرے گا آزادی مارچ کے حوالے سے. اس میں مزید بھی انشاءاللہ آپ کو نئے اقدامات آئیں گے. ہم تو صرف ابھی تک ایک ہی استعفیٰ چاہتے ہیں اور وہ استعفیٰ ہو گیا تو سارا کچھ ہو گیا. بات آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ پرویز خٹک نے وجہ بتا دی. لوگ ایک ہی بات پہ اٹکا ہوا ہے، وہی ہے ریزگنیشن اور ارلی الیکشن پہ. ہم تیار ہیں، اگر یہ نو کانفرنس لاتے ہیں، جو مرضی لاتے ہیں، یہ وہ طریقہ ہے اور حکومت کو بدلنے کا جس میں کوئی اس کو رکاوٹ ہی نہیں ہے. اس کو پروپوزل آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس نے کرنا ہے وہ کر کے دکھاتے ہیں. ڈیڈ لاک کے باوجود پرویز الہی مسئلے کے حل کے لیے پر امید ہیں. انشاءاللہ ہم سارے ہوپفل ہیں. بات تو کٹھی ہوگی نا، جب مکمل ہو جاتی ہے کٹھی خوشخبری سنائیں گے. احتجاج کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا جلد پتہ لگ جائے گا. اپوزیشن کی قیادت حکومتی وزراء کے نشانے پر. شیخ رشید کہتے ہیں یہ اپنے ہی جال میں پھنس جائیں گے اور منہ کی کھائیں گے. فواد چودھری بولے JUI لیڈرشپ گھر بیٹھ کر حلوہ کھا رہی ہے اور کارکنان خوار ہو رہے ہیں. شوکت یوسفزئی کا کہنا تھا کہ آزادی مارچ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، حکومت کو مزید وقت ملنا چاہیے. انتشار اور خلفشار کی وجہ سے ملک کو کیا نقصان پہنچے گا؟ بالآخر یہ اپنے ہی جال میں پھنسیں گے اور یہ ناکامی کا منہ دیکھیں گے. کرنا ہے اس میں جو لیڈرشپ ہے وہ حلوہ کھا رہی ہے گھر پہ بیٹھ کے. ورکرز بیچارے جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں بارش میں. 1 سال اور 1.5 سال میں حکومت کی کارکردگی نہیں جانچی جا سکتی. حکومت کو ٹائم ملنا چاہیے. میری تو یہی خواہش ہوگی کہ مولانا صاحب اس ملک کو ترقی کرنے دیں.
वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी अरकान को अपोजिशन के एहतजाज का भरपूर जवाब देने की हिदायत कर दी है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म के सामने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई का मामला उठाया गया तो इमरान खान ने बताया कि वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने PMDC ऑर्डिनेंस का भरपूर दिफा भी किया। कहा, ऑर्डिनेंस के बारे में गुमराह किया जा रहा है, हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं। इजलास के दौरान अरकान ने तरक्याती स्कीमों के लिए जारी फंड्स न मिलने का शिकवा किया तो वज़ीर आज़म ने मामले का नोटिस लेते हुए अमल दरामद के लिए वफाकी वज़ीर परवेज खटक को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया। नफरत के माहौल में अमन का रास्ता खुलेगा। करतारपुर कॉरिडोर का 9 नवंबर को शानदार इफ्तिताह होगा। तकरीब में मनमोहन सिंह और सिद्धू समेत दीगर शिरकत करेंगे।